لائق تکریم واجب الاحترام عرش مقام سادات کرام، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید پیر باپو صاحب قبلہ متصل العالی والنورانی و دیگر سادات ذوی الاحترام و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و خیار آقا نامدار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار انیس بے کساں چار سازائے درد مندہ فخر رسولہ مالک ارض و آسماں حضور احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور جی لگا کر کے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، اور میرے اعمال سیانی کیا جینا دوبر، میرے اعمال سیانی کیا جینا دوبر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ معزز سامعین ذوی الاحترام، آج کی یہ بابرکت اور مبارک محفل جس کی نسبت حضور شہید ملت کی طرف کی گئی ہے اور ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کی غرض سے ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اور اس محفل میں حاضری دے رہے ہیں۔ میں اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ حضور شہید ملت کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدق و طفیل ہم سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین ذوی الاحترام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور اللہ کے ڈر کو اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خوف کے حوالے سے اس آیت میں ہمیں تاکید فرمائی ہے، اور پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ،
اور پھر تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچوں کی سنگت اور ان کی محفل کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیے کریمہ کے اندر اگر ہم اور آپ غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں دو باتوں کی تاکید فرمائی ہے اور دو کام کرنے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری توجہ کو مبذول کرایا ہے اور دو کام کرنے کی ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ پہلا کام اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا، اللہ کی خشیت کو دل میں پیدا کرنا۔ اور یہ بات اپنے دل و دماغ میں نقش کر لیں کہ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف راسخ ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے، جو بندہ اللہ سے خوف کھانے والا ہو جاتا ہے، جو بندہ اللہ کی خشیت سے اپنے دل و دماغ کو روشن اور منور کرنے والا بن جاتا ہے، پھر اس بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، ادھر اس بندے کی زبان سے جو کلمات نکل جاتے ہیں میرا مولا ان کے کلمات کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے، جب بندہ اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے تو پھر اسے قرب خدا کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت کا جام نصیب ہوتا ہے۔ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو کائنات کو پیدا کرنے والا رب اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، اگر بندے کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے، اگر اللہ کی نصرت کسی بندے کے شامل حال ہو جائے تو پھر اس بندے کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا، اس بندے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیے کریمہ میں سب سے پہلے اللہ نے ہمیں خوف اختیار کرنے اور تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل لگی ہے، ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا اجازت دے، بندہ نواز آقا آپ مجھے اجازت دے تاکہ میں اپنا دل کے راز کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں اور جو میرا مطمع نظر ہے، جو میرا منشور ہے، یا رسول اللہ میں اس تک پہنچ سکوں۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا میرے غلام بتا کیا ہے تیرا سوال، بتا تیرا منشور کیا ہے، تیری منزل کیا ہے، اور کیا ہے ایسا راز جو آج تک تو اپنے دل میں رکھے بیٹھا ہے اور اس کی تلاش کے اندر تو ہے۔ عرض کرتے ہیں بندہ نواز آقا میرا سوال سب سے بڑا تو یہ ہے، آپ مجھے بتائیں وہ کون سا عمل ہے کہ جب بندہ اس عمل کو اختیار کرتا ہے اللہ بکثرت لوگوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں وہ کیا ہے عمل کہ جب وہ بندہ اختیار کر لیتا ہے اللہ بے حساب بندے کو جنت عطا کرتا ہے۔ حضور آپ مجھے بتا دیں تاکہ وہ عمل میں اختیار کر لوں، ادھر وہ عمل اختیار کر لوں، اللہ میری بے حساب مغفرت فرما کر کے جنت میں داخل فرمائے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی سن، وہ عمل جس سے لوگ بکثرت جنت میں جائیں گے، حضور فرماتے ہیں وہ تقویٰ ہے۔ بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور ایسے بندے کو اللہ بے حساب جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تقویٰ کے ذریعے اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، تقویٰ کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے قریب ہونے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن اس قوم کی کم نصیبی یہ ہے ہر چیز کو اختیار کرنے کے لیے ہم باولے بن رہے ہیں لیکن تقویٰ اختیار کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کے خوف کو اختیار کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے اگر کوئی محفلوں میں خوف خدا کی بات کرتا ہے، اگر کوئی تقوی کی بات کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں مولانا آپ کا کام تو ڈرانا ہے، قیامت کے دن جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، قیامت کے دن جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، قبر میں ہمیں گزرنا ہے، قبر کی منزلوں کو ہمیں پار کرنا ہے، قبر میں ہمیں سونا ہے، آپ کو وہاں نہیں آنا ہے، آپ ہماری فکر نہ کریں، وہاں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں اے نادان انسان کیا ہے تیرے پاس ایسی سند کہ تو اتنا بڑا جرأت اور جسارت تیرے اندر پیدا ہو گئی کہ اللہ اکبر عذاب قبر کو بھی تو فراموش کر چکا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے تصور سے تو غافل ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر وہ بندے کہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، اللہ اکبر ان کے خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ روتے روتے رخساروں پر لکیریں پڑ جاتی، لوگ حیرت میں پڑتے اور کہتے ہیں عمر اتنا روتے ہو
رخساروں پر جو آنسوؤں کی لکیریں پڑ چکی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں عمر کی شان کے مالک تھے، ہر صحابی حضور کا مرید ہے. توجہ کرنا، ہر صحابی حضور کا مرید ہے، ہر صحابی حضور کا مرید ہے. عمر وہ ہے جو صرف مرید ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی مراد بھی ہے. علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں مانگ کر کے عمر کو اختیار فرمایا تھا. عمر کو مانگا تھا، اس شان کے وہ مالک تھے. لیکن اللہ اکبر، خوف خدا ان کی زندگی میں کتنا تھا، اللہ کا ڈر ان کی زندگی میں کتنا تھا. اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں. اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اٹھاؤ. کون ہے صدیق اکبر؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل لگی ہے. میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے 360 اخلاق ہیں، اگر ان 360 اخلاقوں میں سے کوئی بندہ ایک کو بھی اختیار کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کی بے حساب مغفرت فرما دے گا. ایسے بندے کو اللہ اپنی رضا کا مزدہ عطا کرے گا. اللہ اکبر. آقا کونین نے جب یہ ارشاد فرمایا سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اختیار کر لے اللہ بے حساب جنت دیتا ہے. یا رسول اللہ میرے اندر کتنے ہیں؟ یا رسول اللہ میرے اندر. میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر، تیرے اندر ایک تو نہیں بلکہ وہ 360 اخلاق کو میرے اللہ نے تیرے اندر پیدا فرما دیا ہے. کون ہے سیدنا صدیق اکبر؟ اللہ اکبر. ابو بکر اس شخصیت کا نام ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی حیات ظاہری کے اندر مصلح امامت پر کسی کو کھڑا کیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ افضل البشر بعد الانبیاء. دنیا جسے صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے. کون ہے صدیق اکبر؟ اللہ اکبر. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں. علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمت و رضوان مقالات سعیدی میں لکھتے ہیں ہجرت کی رات ہے، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر کے گھر گئے، ساتھ لیا. وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، میں وہ تفصیل میں اندر جانا نہیں چاہتا، بس اشارہ دے کر کے گزرنا چاہتا ہوں. کہتے حضور گئے ابو بکر کے یہاں، ابو بکر کو لیا اور غار سور کے اندر چلے گئے. 3 دن اور 3 رات ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ رہے ہیں. 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ رہے. اے ابو بکر تیری عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، ابو بکر تیری رفعتوں کو سلام کرتے ہیں. اے ابو بکر تیری عظمتوں پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو جائے. عرش آج تک ترستا رہا کہ مصطفیٰ کے قدم ایک مرتبہ پڑ جائیں. اے ابو بکر اللہ نے تجھے وہ شان عطا فرمائی کہ غار سور کے اندر 3 دن اور 3 رات مصطفیٰ تیری گود میں سر رکھ کر کے آرام کرتے رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر حالات کیا بنے؟ کہتے ہیں کہ غار سور سے نکلے اور جب مدینہ منورہ پہنچے لوگ انتظار میں تھے آمنہ کا لال آنے والا ہے، آمنہ کا لال آنے والا ہے، آمنہ کا لال آنے والا ہے. ہر ایک کی نگاہ آمنہ کے لال کے انتظار کو ترس رہی تھی. وہ وقت بھی آ گیا کہ یار غار کے ساتھ نکلے ہیں غار سور سے اور مدینہ کی بستی کے اندر چلے ہیں. اللہ اکبر. جب لوگوں نے آتا دیکھا آمنہ کا لال آ رہا ہے، آمنہ کا لال آ رہا ہے اور ساتھ میں اپنے یار غار کو بھی لے کر کے آ رہا ہے. محدثین فرماتے ہیں 3 دن ابو بکر حضور کے ساتھ رہے تھے، 3 راتیں حضور کے ساتھ رہے تھے. پھر عالم یہ ہو گیا کہ جب دونوں مدینے میں پہنچے ہیں پہچاننا دشوار ہو گیا تھا کون ابو بکر ہے اور کون مصطفیٰ جان رحمت ہے. کون ابو بکر ہے کون مصطفیٰ جان رحمت. حتیٰ کہ ابو بکر کو جب احساس ہوا کہ لوگ مغالطے میں پڑ رہے ہیں، لوگ غلطی کر رہے ہیں، مجھے آقا سمجھ کر کے میری طرف بڑھ رہے ہیں، کہتے ابو بکر نے چادر کو لیا اور لے کر کے سر پر سائبان ہو گئے اور لوگوں کو بتایا کہ جس کے انتظار میں تم نے راتوں کی نیندوں کو قربان کر دیا وہ میں نہیں ہوں بلکہ وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے. وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اللہ اکبر اتنی عظمتوں کے باوجود، اتنی رفعتوں کے باوجود ابو بکر کا خوف خدا کتنا تھا، ابو بکر کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا تھا. کہتے ہیں سیرت نگاروں نے لکھا ہے ایک مرتبہ رات کی تنہائیوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. کرتے کرتے جب اس آیے کریمہ پر پہنچے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہتے ہیں جب اس آیے کریمہ پر پہنچے نا تو ابو بکر نے رونا شروع کر دیا. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے جانوں کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے میں.
जन्नत के बदले में सौदा कर लिया। कहते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर जब इस आए करीमा पर पहुंचे, आपने रोना शुरू किया। इतना रोए कि मुअज्जिन ने सुबह की आवाज बुलंद की, और जब आप अपने हुजरे से बाहर निकले, इसके बावजूद भी कैफियत ये थी कि आंखों से आंसू के कतरात टपक रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे। कहते इसी आलम के अंदर मस्जिद में तशरीफ लाए, लोगों ने आपको देखा कि रात भर रोते रोते आपकी आंखें सूज आई हैं, आपकी आंखों में वरम आ गया है। ये कैफियत देखी, लोगों ने सवाल किया, अबू बकर क्या बात है, इस कदर आंसू बहाने की वजह क्या है, इस कदर रोने की वजह क्या है, क्यों इतना जो है आंसू बहाते हो कि आपकी आंखों में वरम आ गया और अभी तक आप रो रहे हैं। अबू बकर बताएं ना रोने का सबब क्या है, अबू बकर बताएं क्यों रोते हैं। सुनो मुसलमानों, सिर्फ कानों से नहीं, दिल के कानों से सुन करके एहसास करो कि वो बंदे जिनको हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बशारत अता फरमाई थी, उनका खौफ खुदा कितना था। और आज हमारे पास अमाल की कसरत है, ना हमारे पास रोजों का अंबार है, ना हमारे पास नमाजों की कसरत है, ना हमारे पास अमाल सालिहा का ज़ख़ीरा है, लेकिन इसके बावजूद हम जमीन पर यूं चल रहे हैं जैसे किसी ने हमें जन्नत की बशारत सुना दी हो, जैसे हमें किसी ने जन्नत का मुज़्दा सुना दिया हो। लेकिन अल्लाह अकबर, जिन्हें सुनाया गया था उनके खौफ खुदा का आलम ये था। अबू बकर से कहा गया, अबू बकर इतना क्यों रोते हो, इतना क्यों रोते हो। उस वक्त सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा पर पहुंचा, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। कहते उस वक्त मुझे ख्याल आता है कि अल्लाह ने मोमिनों के जानों के बदले में जन्नत का सौदा कर लिया है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ दुनिया का दस्तूर ये है, दुनिया का निजाम ये है कि अगर चीज में ऐब पैदा हो जाए, चीज में अगर नुक्स पैदा हो जाए, तो कोई बंदा ऐसी चीज को लेने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसी चीज को लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अबू बकर कहते रो इसलिए रहा हूं, इतनी अजीम चीज के बदले मेरी जान का सौदा हो चुका। पता नहीं कयामत के दिन अल्लाह मेरी जात को कबूल करेगा या न करेगा, रब कदीर की बारगाह में मेरी जात मकबूल होगी या न होगी। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी जान का सौदा तो हो चुका है, लेकिन मैं अपनी जान को इस लायक बना न सका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, ये हमारे अकाबिरीन का खौफ खुदा था, ये हमारे अकाबिरीन की जिंदगी थी, ये हमारे अकाबिरीन का ये दिलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ था। और ये बात भी मैं आपके सामने पेश कर दूं कि आज जो हमारे मुआशरे के अंदर तबाहियां फैल रही हैं, बेपनाह मुआशरे के अंदर बुराइयों का जो आम होना पाया जा रहा है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया, हमारे दिलों से अल्लाह का डर निकल गया। जिसके दिल में अल्लाह का डर हो उसकी नमाजें भी छूट जाए, जो अल्लाह से डरने का दावा भी करे और रोजे भी तर्क हो जाए, जो अल्लाह से खौफ का वादा भी करे और फिर उसकी कैफियत ये हो कि गुनाहों के दलदल में उस बंदे की जिंदगी हो। खुदा के वास्ते मुसलमानों एहसास करो, हकीकत ये है कि जब बंदा अल्लाह से डरने वाला होता है, जब बंदा अल्लाह का खौफ पैदा करने वाला बन जाता है, तो फिर अल्लाह ताला उसे वो मकाम अता फरमाता है, अल्लाह वो मंजिल अता करता है कि जब वो किसी पर निगाह डाल देता है ना, अल्लाह उसकी निगाह से उसको भी ताजे विलायत अता कर दिया करता है, उसको भी ताजे विलायत अता कर दिया करता है। इसलिए अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के खौफ को इख्तियार करने की जरूरत है, अल्लाह के डर को इख्तियार करने की जरूरत है। मैं हैरत में हूं यार कि वो अकाबिरीन के जिनकी रातें मुसल्लों पर गुजरती, जिनके दिन हालत रोजे में गुजरते, लेकिन इसके बावजूद उनके दिलों में अल्लाह का डर कितना था। सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर की जिंदगी पाक उठा करके देखो, वो गौसुल आज़म दस्तगीर के इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। ये शान है हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर की। बल्कि आगे आपके मकाम और मर्तबे को बयान करते हुए इमाम कहते हैं कि शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। मुर्शिद गौसुल आज़म की शान है, ये मेरे आका हुजूर गौसुल आज़म का मकाम है। इमाम कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, फिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा।
کس کے ہوش سے. یہ شان ہے سیدنا غوث الاعظم دستگیر کی. بلکہ اللہ اکبر, اللہ نے وہ مقام اور وہ منزل عطا فرمائی میرے مرشد حضور غوث الاعظم دستگیر کو کہ اللہ اکبر, جس پر بھی نگاہ ڈال دیتے اللہ چور کو بھی ولایت کا تاج عطا فرما دیا کرتا تھا, چور کو بھی ولایت کا تاج عطا کر دیتا. اور آپ کا مقام یہ ہے, علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا معمول تھا کہ حضور غوث الاعظم دستگیر ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ قرآن مقدس ختم کرتے تھے. ہر فرض نماز کے بعد فجر پڑھی, ظہر سے پہلے ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیتے, ظہر پڑھی عصر سے پہلے, عصر پڑھی مغرب سے پہلے, مغرب پڑھی عشاء سے پہلے, اور عشاء پڑھنے کے بعد فجر کے درمیان ایک قرآن ختم کرتے. اور فرماتے ہیں ہر رات آپ 2000 رکعت نفل نماز ادا فرمایا کرتے. میں کن کی بات کرتا ہوں؟ ان کی کہ جن کی نگاہ چور پر پڑ جائے تو اللہ ولایت عطا کرتا. ان کی نگاہ اور ان کی زندگی کا عالم یہ ہے. لیکن اللہ اکبر, آپ دیکھیں حضور غوث الاعظم دستگیر کے اندر اللہ کا خوف کتنا تھا, اللہ کی خشیت. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب رات ہو جاتی سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رسی کا ٹکڑا لیتے, فندہ بناتے, ایک کو گلے میں ڈالتے اور ایک کو درخت کی شاخ سے لٹکا دیتے. لوگوں نے حیرت سے پوچھا تھا عبد القادر یہ کیا ہے, ایک فندے کو گلے میں ڈال لیتے ہو اور دوسری رسی کے سیرے کو درخت کی شاخ سے لٹکاتے ہو, ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس وقت حضور غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے عبادت کرتے کرتے نیند آ جائے اور نیند میں سر جھک جائے, جب جھکے تو یہ رسی کا فندہ سخت ہو جائے گا, مجھے احساس ہوگا نیند اڑ جائے گی اور پھر جتنا وقت ملے گا میں اس کو اللہ کے ذکر کے اندر گزار دوں گا. یہ حضور غوث الاعظم دستگیر کی عبادت ہے, یہ سیدنا غوث الاعظم دستگیر کا مقام ہے. بلکہ اللہ اکبر, حضرت شیخ شادی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حرم کعبہ میں گیا اور جا کر کے میں نے وہاں دیکھا لوگ طواف کعبہ میں مصروف ہیں, لوگ طواف کعبہ میں مشغول ہیں, اور کہتے ہیں اسی طواف کعبہ کرنے والوں میں ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ جس نے غلاف کعبہ کو پکڑا تھا اور پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں کہتا تھا میرے مالک اگر تو نے میرے گناہ کو معاف کر دیے تو ٹھیک ہے, ورنہ قیامت کے دن تو مجھے نابینا اور اندھا کر کے اٹھانا. میرے گناہ اگر معاف کر دیے تو ٹھیک ہے, لیکن قیامت کے دن مجھے نابینا اور اندھا کر کے اٹھانا. شیخ شادی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کا رونا ایسا تھا, گڑ گڑانا اور آنسو بہانا ایسا تھا کہ لوگوں نے طواف کعبہ چھوڑ دیا اور اس بندے کی طرف متوجہ ہو گئے. ہے کون یہ جوان کہ جو اس قدر گریہ وزاری کر رہا ہے, اس قدر رو رہا ہے اور اس قدر آنسو بہا رہا ہے کون؟ اور اس بندے کا جرم اور خطا کیا ہے کہ جس کو یاد کر کے وہ یوں رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے. کہتے ہیں انتظار کرنے لگے, جب یہ فارغ ہوگا نا تو اسے پوچھا جائے گا تیرا جرم کیا ہے. المختصر یہ, جب وہ جوان جو ہے دعا سے فارغ ہوا, کعبے کی غلاف کو چھوڑا, منزل کی طرف بڑھنے لگا, کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ جا کر کے جوان کا راستہ روکے, لیکن کہتے ہیں شیخ شادی میں بڑھا اور بڑھ کر کے میں نے جوان کا راستہ روکا اور روک کر کے کہا جوان بتانا تیرا جرم کیا ہے, اس قدر آنسو بہاتا ہے, تیرا جرم کیا ہے, اس قدر رو رہا ہے اور یوں دعا کر رہا ہے. اس نے کہا او اللہ کے بندے میرا راستہ چھوڑ دے, میری منزل کوئی اور ہے, تو میرے راستے میں نہ آ. لیکن کہتے ہیں میں بضد ہو گیا اور بہت اصرار کیا اور اصرار کرنے کے بعد انہوں نے میری بات کو مان لیا. شیخ شادی کہتے ہیں جب انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا اسی وقت مجھ پر غشی طاری ہوئی اور میں بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑا. لوگوں نے کہا تھا شادی بتائیں وہ بندے کا جواب کیا تھا ایسا کہ جس کو سن کر کے تجھ پر غشی طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑا. اس وقت سادی کہتے ہیں میں نے جوان کو کہا جوان پہلے تو اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دے تاکہ میں چہرے کی زیارت کروں اور پھر تو مجھے بتا تیرا نام کیا ہے. اللہ اکبر. سادی کہتے ہیں جب میں نے پوچھا بہت اصرار کیا, جوان نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور نام بتایا. کہتے ہیں چہرہ اتنا حسین تھا کہ اس کی رعنائیوں میں گم ہو گیا, اس کی خوبصورتی میں گم ہو گیا, اس کی حسین صورت کے اندر میں ڈوب گیا. اور کہتے ہیں جیسے ہی نام بتایا اس نے اللہ اکبر تو مجھ پر غشی طاری ہوئی اور میں بے ہوش ہو کر کے گر پڑا. لوگوں نے کہا کیا بتایا اس جوان نے اپنا نام؟ کہتے ہیں سنو جب میں نے راستہ روک کر کے نام پوچھا اس نے کہا میں کوئی اور نہیں, میں وہ ہوں
दुनिया जिसे गौसुल आजम दस्तगीर के नाम से याद करती है और मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आप मुझे बताएं और अंदाजा लगाएं। ये था खौफ खुदा हमारे अकाबिरीन का, ये था अल्लाह का डर हमारे अकाबिरीन की जिंदगी के अंदर। नतीजा यही था यारो, जब ऐसे खौफ वाले बंदे, ऐसी खशियत वाले बंदे जब कहीं से गुजर जाते ना, इस्लाम के हवाले से उन्हें दलीलें देने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उनकी जिंदगी का मामूल ये होता, लोग उनके हसीन चेहरों को देखते, खूबसूरत चेहरे को देखते, वो कहने पर मजबूर हो जाते कि अल्लाह अकबर, ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। उसी वक्त कलमा पढ़ते और कलमा पढ़कर के इस्लाम के आगोश में दाखिल हो जाते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज के इस पुरफतन और होशरुबा माहौल के अंदर हमें अल्लाह के डर को इख्तियार करने की जरूरत है, हमें खौफ खुदा इख्तियार करने की जरूरत है। और जब तक कि हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं आएगा ना, आप याद रख लें, हम जिंदगी के अंदर कभी कामयाबी से मालामाल नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते हम जिंदगी के अंदर कामयाबी से मालामाल। हत्ता के याद रखना, अल्लाह का डर और खौफ वो शय है, वो शय है कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम हुजूर फरमाते हैं, अगर कोई बंदा खौफ खुदा की वजह से मक्खी के पर के बराबर या मक्खी के आंख के बराबर भी अपनी आंखों से आंसू का एक कतरा गिराएगा ना, हुजूर फरमाते अल्लाह ऐसी आंखों पर दोज़ख की आग को हराम फरमा देता है। एक मक्खी के आंख के बराबर अब बंदा आंसू बहाए तो जहन्नम की आग उस पर आसान हो जाए और उस पर हराम हो जाए। आप मुझे बताएं, अगर हम जिंदगी के अंदर अल्लाह का खौफ इख्तियार करें तो क्या अल्लाह दुनिया में हमें इज्जत अता नहीं फरमाएगा? दुनिया हमारी जिंदगी के अंदर हमें इत्मीनान अता नहीं करेगा? क्या अल्लाह हमें दुनिया के अंदर सुकून अता नहीं करेगा? लेकिन शर्त यह है हम खौफ खुदा इख्तियार करने वाले बन जाएं, हम अल्लाह के डर को इख्तियार करने वाले बन जाएं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये उन्वान इतना तवील है कि अगर उस पर गुफ्तगू की जाए ना वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर आए करीमा के दूसरे टुकड़े की तरफ में आता हूं। पहली बात जो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाई वो ये है, इत्तकुल्लाह, यानी अल्लाह से डरो। और फिर आगे इरशाद फरमाता है वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों की संगत इख्तियार कर लो। साथ होने का मतलब ये है, मुहद्दिसीन फरमाते हैं और मुफस्सिरीन ने भी ये बात लिखी है कि साथ होने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों की मजलिस को तुम इख्तियार कर लो, ऐसे लोगों की संगत, उनका साथ और उनकी माइयत इख्तियार कर लो। जब तुम ये कर लोगे ना तो भी उनमें से अल्लाह तुम्हें बना देगा, उनमें से तुम्हें बना देगा। सच्चों के साथ हो जाओ। आज चूंकि तरक्की का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, और इस वक्त मैं समझता हूं कल के मुकाबले में दोस्ती करना बिल्कुल आसान हो गया है। आज तो इतना आसान हो गया है ना कि फेसबुक लेकर के बंदा बैठा, अब जिसको जानता है तो ठीक, और नहीं जानता ना उससे भी बंदा दोस्ती कर रहा है, उसकी तरफ भी दोस्ती के हाथ को बढ़ा रहा है, उसकी भी संगत और महफिल को इख्तियार कर। जबकि कुरान के रात अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदु इल्ला अल मुत्तकीन, कि कयामत के दिन जिगरी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, जिगरी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन। फिर रब की बारगाह में पूछो मौला, जब जिगरी दोस्त दुश्मन हो जाएंगे तो फिर कयामत के दिन किसकी दोस्ती काम आएगी? अल्लाह फरमाता इल्लल मुत्तकीन, नेक लोगों के से दोस्ती कर लो। ये दोस्ती ऐसे निभाते हैं कि जब तक तुम जमीन पर रहोगे वो दोस्ती निभाएंगे, और जब तक कि तुम्हें जन्नत में साथ न ले जाएंगे उस वक्त तक वो दोस्ती का हाथ तुमसे छुड़ा नहीं सकते। अल्लाह वालों की दोस्ती, मुत्तकीन की दोस्ती को इख्तियार कर लो, इसलिए कि संगत का असर बंदे की जिंदगी पर जरूर मुरतब होता है। संगत का असर, इंसान तो इंसान है ना, बल्कि शेख सादी शिरावती रहमतुल्लाह ताला अलैह तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर बेजान मिट्टी चंद साथ अगर गुलाब की संगत में आ जाए ना तो उस मिट्टी में भी गुलाब का असर पैदा हो जाता है। एक बेजान चीज अगर चंद लम्हे गुलाब की संगत में आ जाए तो उस पर उसकी जिंदगी का असर होता है। तो एक इंसान अगर दूसरे इंसान के साथ संगत इख्तियार कर ले तो क्या उस पर उसकी जिंदगी के असरात मुरतब नहीं हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं। इसीलिए कुरान ने कहा वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहना, इसलिए कि जब उनका साथ तुम निभाओगे तो उनकी इबादत को देख करके तुम्हें इबादत का जज्बा आएगा, उनकी नमाजों को देखकर तुम्हें नमाज का शौक होगा, उनके रोजों को देख करके तुम्हें रोजे रखने की तड़प होगी, उनकी इबादतों को देखकर तुम्हें इबादत करने का जज्बा पैदा होगा। और फिर एक वक्त वो आएगा कि नकल करते 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 अल्लाह वो मंजिल अता करेगा कि देखते ही देखते अल्लाह तुम्हें भी विलायत का ताज अता फरमा देगा।
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ سنگت کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سنگت کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں آپ دیکھیں جانوروں میں سب سے ڈرپوک اگر کوئی جانور ہونا تو وہ لومڑی ہے، سب سے ڈرپوک جانور لومڑی ہے۔ لیکن کہتے ہیں اگر لومڑی کو کسی شیر کا ساتھ نصیب ہو جائے تو وہ ڈرپوک سب سے زیادہ طاقتور بن جاتی ہے۔ اگر کسی لومڑی کو شیر کا ساتھ نصیب ہو جائے، اس کی معیت، اس کی سنگت، تو پھر جنگل کے دوسرے جانور اس سے بھاگتے ہیں، اس کو نہ چھیڑیں گے، کیونکہ اگر اس کو چھیڑ لیا تو اس کی دوستی شیر سے ہے اور ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرپوک جانور بھی طاقتور بن جاتا ہے۔ ایک لومڑی جس کے سر پر شیر کا ہاتھ آ جائے تو وہ اتنی طاقتور بن جائے۔ اے غلاموں، ہمارے سروں پر تو کسی اور کا نہیں بلکہ تمام ولیوں کے سردار غوث پاک کا ہاتھ ہے۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی سنگت کو اختیار کرے، ان کی باتوں پر ہم عمل کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سنگت کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر کے لیے روانہ ہوا، کیسے اثر ہوتا ہے آپ دیکھیں۔ لوگوں کو یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے، تم اپنے پیر کی بہت تعریف کرتے ہو، تم ہمیشہ اپنے پیر کی محفل میں لگے رہتے ہو، ہمیشہ اپنے پیر کا نام جپتے رہتے ہو، جب دیکھو تب پیر پیر پیر، اور ہر ولی کی تعریف پہ تم مگن ہو، کیا ملتا ہے تمہیں؟ میں کہتا ہوں یارو، تم نے کبھی لیا نہیں، تمہیں کیا پتا کیا ملتا ہے، تمہیں کیا پتا کیا ملتا ہے؟ ان سے پوچھو جن کو مل گیا ہے، ان کو پوچھو جنہیں مل گیا۔ جنید سے جا کر کے پوچھو سید کی تعظیم سے کیا ملتا ہے، وہ بتائیں گے کہ ایک سید کا ادب اور احترام بندے کو کیا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ کہتے ہیں یار تم ہمیشہ یہ باتیں کرتے رہتے ہو، کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں تو نے کبھی لیا نہیں نا، اس لیے جس نے لیا ہے نا اس سے پوچھ کے کیا ملتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء سفر کے لیے نکلے ہیں، اللہ اکبر، وقت کے ولی کامل حضرت نظام الدین اولیاء اپنے مریدوں کو ساتھ لے کر، اپنے شاگردوں کی ایک جماعت کو لے کر کے ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں راستہ چلتے چلتے ایک ایسی منزل کے پاس پہنچے کہ جہاں لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی، بہت زیادہ بھیڑ لگی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے مریدوں سے پوچھا پتہ لگاؤ یہ بھیڑ یہاں کیسی ہے، پتہ لگاؤ کیسی بھیڑ ہے یہاں، اور اتنے اکٹھا لوگ کیوں ہوئے ہیں، یہ جمع غفیر لوگوں کا کیوں یہاں جمع ہوا ہے، پتہ لگاؤ۔ اللہ اکبر، ایک مرید گیا اور جا کر کے پتہ لگایا، پتہ لگا کر کے آیا، آ کر کے کہتا ہے حضور بات دراصل یہ ہے کہ لوگوں کا جمع غفیر یہاں اس لیے ہے کہ ایک اللہ کا ولی آیا ہے اور اس کی زیارت کے لیے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، ایک اللہ کا ولی آیا اس کی زیارت کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں اللہ کا ولی آیا ہے، کہا ہاں اللہ کا ولی آیا اور اس کی زیارت کے لیے۔ فرماتے ہیں ہم اپنا سفر آگے نہیں کریں گے جب تک کہ اس اللہ کے ولی کا دیدار نہیں کر لیں گے، اپنے سفر کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اپنا سفر آگے ہم نہیں سفر طے کریں گے۔ چلو پہلے ہمیں اس اللہ کے ولی کے پاس لے کر کے جاؤ۔ کون جا رہا ہے یار؟ یہ تو دیکھو نظام الدین اولیاء جا رہے ہیں، نظام الدین اولیاء جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب لوگوں کے اس جمع غفیر کے پاس پہنچے نا تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ لوگ اس ولی کی زیارت میں اتنے مگن تھے کہ نظام الدین اولیاء جیسے ولی کو جانے کا راستہ لوگ نہیں دے رہے تھے، نظام الدین اولیاء جیسے ولی کو جانے کا راستہ نہیں دے رہے تھے۔ کہتے ہیں پھر آپ کے مریدوں نے جو ہے لوگوں کو ہٹایا، بھیڑ کو جو ہے ادھر ادھر کیا اور پھر راستہ بنایا۔ کہتے ہیں چلتے چلتے نظام الدین اولیاء وہاں پہنچے نا جہاں سے وہ ولی نظر آتا تھا، وہاں پہنچے جہاں ولی نظر آتا تھا۔ پہنچنے کے بعد پلٹ آئے، کہا چلو میرے مریدوں اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور اتنی بھیڑ میں آپ آئے، بڑی محنت سے راستہ بنایا، ابھی ملاقات بھی نہیں کی، صرف دیکھ کر کے آپ جا رہے ہیں، صرف دیکھ کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہاں مجھے جو دیکھنا تھا وہ میں نے دیکھ لیا، مجھے جو دیکھنا تھا نا وہ میں نے دیکھ لیا۔ لوگوں میں جسارت تو نہ ہوئی کہ سوال کرے، پھر اپنی سواری کی طرف آئے اور آ کر کے جب سفر آگے بڑھایا اور منزل کو پہنچ گئے نا، اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے لوگوں نے کہا تھا حضور اس ولی سے آپ نے ملاقات بھی نہیں کی، صرف چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کے پلٹ آئے، کم از کم ملاقات تو کر لیتے، کم از کم اس کے ساتھ بالمشافہ ملاقات تو ہو جاتی۔ اللہ اکبر، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ تحب و ترضی بها ان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرض
عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں نے حضرت نظام الدین اولیاء سے کہا، او نظام الدین اتنی بھیڑ کو ہٹایا اور کم از کم آپ اس سے ملاقات تو کر لیتے، دیکھ کر کے چلے آئے، آپ نے ملاقات نہیں کی۔ اس وقت نظام الدین اولیاء فرماتے نہیں، مجھے جو دیکھنا تھا وہ میں نے دیکھ لیا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے کیا دیکھا؟ یہاں تو لوگ حضور کے دیکھنے پر اعتراض کرتے، معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں دیا ہے، کیا ہو رہا ہے معاذ اللہ پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی عزت اور جلال کی قسم، مصطفیٰ تو بڑی شان والے ہیں، نظام الدین اولیاء کے دیکھنے کا جب یہ عالم ہے تو اللہ نے امام الانبیاء کو دیکھنے کی طاقت کیا عطا فرمائی ہوگی۔ اسی کو امام کہتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے کہا حضور آپ نے کیا دیکھا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ولی کی زیارت کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے نا، اور جس کے چہرے کی زیارت کے لیے لوگ اکٹھا ہوئے تھے، کہتے ہیں جب میں وہاں گیا نا تو دور سے میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، اور جب دیکھا نا تو میں نے اس کی زندگی کو پڑھا، مجھے پتا چلا کہ اس بندے کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ میں نے دیکھا تو مجھے پتا چلا اس بندے میں کوئی کمال نہیں ہے۔ میں نے سوچا چلو پلٹ کر کے آ جاؤں۔ لوگوں نے کہا حضور بغیر کمال کے اتنی بھیڑ بھی جمع ہوتی ہے کسی کے یہاں؟ بغیر کمال کے اس کے اندر کوئی کمال نہیں تھا، اس بندے میں کوئی ہنر نہیں تھا، کوئی ایسی خاصیت اور کوئی ایسی بات نہیں تھی، تو پھر اتنا لوگوں کا جمع ہونا حضور ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی۔ اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے کہتے ہیں ہاں اس بندے میں تو کوئی کمال نہیں تھا، لیکن ایک خاص بات اس بندے کی یہ تھی کہ یہ ایک زمانے تک اپنے پیر کی خدمت میں رہا تھا، ایک زمانے تک اپنے پیر کی خدمت میں رہا۔ آپ فرماتے ہیں پیر کی خدمت کرتے کرتے ایک مرتبہ پیر اس بندے پر خوش ہو گئے اور محبت کی نگاہ ایک مرتبہ ڈال دی۔ فرمایا کمال تو کچھ نہ تھا، لیکن ایک نگاہ نے اسے اتنا کمال والا بنا دیا کہ لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے اس کی زیارت کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی سنگت اور صحبت کا اثر یوں بندوں پر مرتب ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں پر ایسے بندوں پر جو ہے اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں کی صحبت اور ان کی سنگت کا اثر انسانوں پر ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ اکبر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ اکبر جن جن لوگوں نے اللہ والوں کی سنگت کو اختیار کر لیا، اللہ کے ولیوں سے دوستی کر لی، ان کی معیت اور ان کی سنگت کو اختیار کر لیا نا، خدا کی عزت کی قسم اللہ نے انہیں کبھی ذلیل و رسوا نہ کیا، بلکہ جب تک وہ زمین کے اوپر رہے اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے سروں پر عزت کا تاج سجائے گا۔ اس لیے اچھوں کی اور سچوں کی سنگت کو اختیار کرو، فیس بک سے ٹائم نکال کر کے، یوٹیوب سے جو ہے فرصت حاصل کر کے اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھا کرو، اللہ والوں کی معیت میں بیٹھا کرو۔ کبھی کبھی بندے کو یہ خیال آ جاتا ہے یار میں اتنا علم والا ہوں، کسی کے پاس جا کر کے کیوں بیٹھوں میں، کبھی کبھی خیال آتا ہے، اور یہ خیال شیطانی ہوتا ہے۔ جب کسی بندے کے اندر غرور اور تکبر آ جائے نا، میں کچھ ہوں، میں کسی کے پاس کیوں جاؤں، یہ میں ہے نا میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا تھا اماں بتائیں نا بندہ بگڑتا کب ہے، بندہ بگڑتا، آپ نے ارشاد فرمایا جب بندے میں پیدا ہو جائے نا تو سمجھ لے بندہ بگڑ گیا ہے۔ اور اسی میں کی وجہ سے سارے جھگڑے اور فسادات معاشرے کے اندر پنپ رہے ہیں، اس میں کی وجہ سے سارے جھگڑے ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر بندہ اپنی میں کو ختم کر دے اللہ تعالیٰ اسے بہت بلندیاں عطا کرتا ہے۔ تو کبھی کبھی بندوں کو یہ خیال آتا ہے کہ یار اتنا بڑا عالم ہوں، میں اتنا بڑا جانکار ہوں، مجھے کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے کی کیا ضرورت، مجھے کسی کے سامنے جا کر کے درس حاصل کرنے اور درس سننے کی کیا غرض ہے۔ لیکن کہتا ہوں مسلمانوں یاد رکھنا یہ خیال شیطانی ہے، اور حقیقت یہ ہے ہم نے اپنے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، اپنے بڑوں کو دیکھا ہے۔ ایک وقت کے ایک جو ہے مذہب کے بانی ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، ایک مذہب کے بانی ہے، لیکن تاریخ یہ کہتے ہیں اتنا علم ہونے کے باوجود وہ اللہ کے ولی بشر حافی کے پاس اکتساب فیض کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اکابرین کی سیرت ہے، یہ ہمارے اکابرین کی تاریخ ہے۔ بڑے ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے اللہ والوں کی محفلوں کے اندر جاتے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں حضرت جنید بغدادی کا نام کس نے نہیں سنا؟
وہ بزرگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے غوث الاعظم کے پیروں میں سے ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ نکلے ہیں اور نکل کر کے ایک منزل کی طرف جب جانے لگے نا تو ایک شہر سے آپ کا گزر ہوا، لوگوں سے آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا حضور یہ وہ شہر ہے جہاں اللہ کا ایک محبوب بندہ رہا کرتا ہے، اللہ کا ایک محبوب بندہ۔ آپ نے فرمایا کیا ہے اس کا نام؟ لوگوں نے کہا حضور جس محبوب بندے کی بات ہم کر رہے ہیں نا دنیا اسے بہلول دانا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بہلول دانا، لوگ تو دیوانہ کہتے تھے لیکن حقیقت میں وہ ایسے دانا تھے کہ بڑے بڑے عقل مند ان کی دانائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اتنے بڑے دانا تھے۔ اسی لیے تو حضرت جنید جیسے لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور ان کی بارگاہ میں اکتساب فیض کے لیے جاتے، ان کی محفل اور ان کی سنگت کو اختیار کرتے اور پھر اس پر جو ہے فخر کرتے اور ناز کرتے کہ بہلول دانا کی محفل ہمیں میسر آ گئی، بہلول دانا کی سنگت ہمیں نصیب ہو گئی۔ کہتے ہیں جب اس شہر میں پہنچے نا جہاں بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رہا کرتے تھے، لوگوں سے پوچھا یہ کہا بہلول دانا کا شہر ہے، کہا پتہ لگاؤ بہلول دانا کہاں ہے، جنید بہلول سے ملنا چاہتا ہے، پتہ لگاؤ۔ لوگوں نے کہا حضور آپ اس دیوانے سے جس کو لوگ پتھر مارتے ہیں، جس کو لوگ مجنوں کہتے ہیں، جس کو لوگ پاگل کہتے ہیں، کوئی بات کرنے کے لیے اس سے تیار نہیں اور آپ اس سے ملاقات کے لیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا حکم ہے اپنے مریدوں کو کہ وہ جاؤ تلاش کرو، جہاں کہیں بہلول دانا مل جائے خبردار ان کو میرے پاس لے کر کے نہ آنا، وہ مل جائیں میرے پاس آنا، جنید خود چل کر کے بہلول کی بارگاہ میں حاضری دے گا۔ یہ ادب ہوتا ہے، یہ ادب ہوتا ہے۔ ادب تھا یہ کہا بہلول کو نہ لانا بلکہ جنید سے کہنا، جنید خود چل کر کے جائے گا اور بہلول کی ملاقات کرے گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے حضور کوئی بات نہیں۔ مریدین نکلے ہیں تلاش کے لیے حضرت بہلول دانا کی، کہتے ہیں تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پر بہلول مل گئے۔ کیفیت یہ تھی، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ریت کی زمین تھی، حضرت بہلول چت لیٹے ہوئے تھے، ریتی کی زمین پر چت لیٹے ہوئے تھے اور سورج کی شعائیں بہلول دانا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، پسینہ ٹپک کر کے ریت پر گر رہا تھا۔ ایسے عالم میں حضرت بہلول بے خودی کے اندر سو رہے تھے، اطمینان کے ساتھ سو رہے تھے، لیکن اللہ اکبر لوگوں نے جب پتہ لگا لیا یہی ہے بہلول دانا، دوڑ کر کے جنید کے پاس گئے اور جا کر کے کہتے ہیں جنید جس پیر کی تجھے تلاش تھی نا، جس شیخ کی تجھے تلاش تھی وہ بہلول مل گیا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ملاقات ہو جائے۔ اللہ اکبر، ہزاروں مریدوں کا پیر اور ہزاروں شاگردوں کا استاد، دنیا جسے جنید کہتی ہے وہ ایک دانہ بہلول سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، حضرت بہلول سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ مریدوں کو ساتھ لیا اور شاگردوں کو ساتھ لے کر کے گئے اور جا کر کے حضرت بہلول دانا کے پاس پہنچے، دیکھا حضرت بہلول سوئے ہوئے ہیں، آہٹ سنی اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت جنید نے جا کر کے کہا السلام علیکم۔ حضرت بہلول دانا نے سنا، کہا کون؟ کہا میں جنید ہوں۔ کہا بغدادی؟ کہا ہاں میں بغدادی ہوں۔ کہا وعلیکم السلام، جواب دیا اور جواب دینے کے بعد فرماتے جنید میں نے تیرا نام بہت سنا ہے، جنید بہت تیرا نام میں نے سنا ہے تو مسجدوں میں بیٹھ کر کے درس حدیث دیتا ہے، تو مسجدوں میں بیٹھ کر کے قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، تو مسجدوں میں بیٹھ کر کے دین اسلام کے قانون کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، میں نے سنا ہے تو بہت بڑا وقت کا عالم ہے۔ حضرت جنید عاجزی کا اور انکساری کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور یہ تو سب اللہ کی عطا ہے ورنہ بندے میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، بندے میں کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت جنید کہتے ہیں اچھا اتنا بڑا عالم مل گیا نا تو جنید ایسا کرو نا میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دے دو۔ حضرت بہلول دانا کہہ رہے ہیں جنید بغدادی سے میرا ایک سوال ہے جواب دے دو۔ کہا حضور پوچھیں کیا سوال ہے؟ حضرت جنید بغدادی سے حضرت بہلول دانا فرماتے جنید میرا سوال یہ ہے تم مجھے یہ بتاؤ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اب اتنا بڑا عالم جن کے ساتھ ہزاروں مریدین بھی ہے اور ہزاروں شاگرد بھی ہے، سوال کیا؟ سوال حضرت بہلول کر رہے ہیں کھانے کا طریقہ بتاؤ۔ حضرت بہلول نے جب سوال کیا نا جنید کہتے بس حضور یہی کہا یہی کہا تو پھر سنو کھانے کا طریقہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا جائے، ہاتھ دھونے کے بعد کھانا کھایا جائے، بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کھانا کھایا جائے، چھوٹے چھوٹے نوالے لیے جائیں، اپنے طرف جو پڑاؤ وہاں سے اٹھایا جائے، یعنی وہ جو آداب مصطفیٰ جان رحمت کے جو حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں وہ سارے آداب حضرت جنید نے بہلول دانا کے سامنے پیش کر دیے۔
کا حضور کھانا کھانے کا ادب یہ. حضرت بہلول دانا ان کا چہرہ تکتے رہے اور تک کر کے کھڑے ہوئے, دامن لیا اور جنید کے چہرے پر جھاڑ کر کے کہا, جنید میں تو سمجھتا تھا تو اتنا بڑا عالم ہے, لیکن تجھے تو کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے. اتنا بڑا عالم, کھانے کا طریقہ. آپ مجھے بتائیں, اگر ہم میں سے کسی کو کوئی یہ سوال کر دینا, جانا اور ملاقات کرنا تو دور کی بات ہے, گالیوں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہو جاتا ہے, اور پھر وہ باتیں ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو بندے میں ہوتے نہیں ہیں, بلکہ ہم تہمت لگا کر کے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہماری سوچ ہے, ہماری فکر ہے, ہمارے تصورات و تخیلات ہے. اللہ والوں کی فکر کیا ہوتی ہے؟ جنید بغدادی نے جب بتایا, بہلول کھڑے ہوئے, دامن پکڑا, چہرے پر جھاڑ کر کے کہا, جنید میں تو سمجھتا تھا تو بہت بڑا عالم ہے, لیکن تجھے تو کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا. اب وہ تھے دیوانے, کسی کی کیا ضرورت تھی انہیں. کبھی نہ بادشاہوں کے پاس گئے, نہ اس سے ملنے کی کبھی زندگی میں تمنا کی. حالانکہ بہت بڑے بادشاہوں کا دور آپ نے پایا, لیکن کبھی تمنا نہ کی. دامن جاڑا, آگے گئے, لیکن وہ جنید تھے, ہماری طرح تھے نہیں. آگے بڑھ گئے اور بڑھ کر کے ایک مقام پر جا کر کے ٹھہرے. حضرت جنید بغدادی پھر پیچھے پیچھے بہلول کے چلنے لگ گئے. پھر پیچھے پیچھے ایک مقام پر حضرت بہلول جا کر کے بیٹھے. گئے حضرت جنید بغدادی, السلام علیکم. کہا کون؟ کہا جنید. کہا اچھا وہی جنید جو بہت حدیث بیان کرتا ہے, بہت تفسیر سناتا ہے لوگوں کو؟ کہا ہاں. کہا اچھا جنید میرا ایک سوال ہے, جواب دے. کہا کیا ہے سوال؟ کہا جنید مجھے یہ بتا, سونے کا طریقہ کیا ہے؟ سونے کا طریقہ. حضرت جنید نے وہ سارے آداب جو حدیثوں میں بیان کیے نا, وہ سب بیان کر دیے. اور بیان کر کے جب خاموش ہوئے نا, پھر بہلول دانا کھڑے ہوئے, لبوں پر تبسم آیا, دامن لیا, جھاڑا اور کہتے, جنید تجھے تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ سویا کیسے جاتا ہے. اتنا بڑا عالم ہے, سونے کا طریقہ تجھے نہیں معلوم. پھر آگے کی طرف گئے. کہتے ہیں حضرت جنید پھر پیچھے پیچھے, مریدوں نے کہا حضور اتنی بے عزتی ہو رہی ہے, پھر بھی آپ ساتھ نبھاتے ہیں, اتنی بے عزتی. کہا سنو, علم ہماری گمشدہ وراثت ہے, وہ جہاں سے مل جائے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس علم کو حاصل کر لیا جائے. ہماری گمشدہ وراثت ہے یہ. دولت کے لیے تو بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے, بہن بھائی کے درمیان جھگڑا ہے, لیکن اصل حقیقت اور وراثت جو ہے نا, وہ علم ہے جس کی تلاش کی ہمارے پاس بالکل فرصت نہیں ہے. لیکن وہ جنید بغدادی تھے. مریدوں نے کہا حضور اب آپ ساتھ چھوڑے نا, کیا اس دیوانے کے پیچھے بھاگے بھاگے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں چلو. پھر ایک منزل آئی, ٹھہر گئے. حضرت بہلول دانا گئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا کون؟ کہا جنید. کہا وہی جنید جو بہت بڑا عالم ہے؟ ہاں وہی جنید. اچھا جنید یہ بتا کہ گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ گفتگو کرنے کا. حضرت جنید نے وہ ساری باتیں تھی جو جانتے تھے نا, وہ سب حضرت بہلول کے سامنے بیان کر دی, اور بیان کر کے کہا حضور یہ گفتگو کا طریقہ. آپ نے فرمایا جنید افسوس ہے تجھ پر, نہ تجھے کھانے کا طریقہ آتا ہے, نہ سونے کا طریقہ آتا ہے, نہ گفتگو کا طریقہ آتا ہے. جنید جا, اب تو میرا ساتھ چھوڑ دے. اٹھے حضرت بہلول دانا اور جانے لگے. جنید نے دامن پکڑ لیا. کہا اب ایسے تو نہیں جانے دوں گا, ایسے تو نہیں جانے دوں گا. پیاسا اگر کنویں کے پاس آ جائے تو پیاس بجھا کر ہی جاتا ہے. میں پیاسا ہوں, جب تک کہ آپ میری پیاس نہ بجھائیں گے, اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا. اے بہلول پہلے میری پیاس بجھاؤ. حضرت جنید بغدادی نے بٹھایا, بہلول دانا کو بیٹھے. حضرت جنید نے سوال کیا, حضور میں نے کھانے کا طریقہ بتایا تھا, آپ بتائیں اصل طریقہ کیا ہے کھانے کا, آپ بتائیں اصل طریقہ. حضرت بہلول دانا وجد کی کیفیت میں آئے اور آ کر کے کہتے ہیں جنید جو تو نے بتایا نا وہ سب آداب بالکل سچ ہے, جو تو نے بتایا نا وہ سچ ہے, لیکن وہ دوسرے نمبر پر ہے, پہلے نمبر پر نہیں. کہا حضور پہلے نمبر پر؟ کہا بہلول دانا فرماتے جنید سن, وہ آداب جو تو نے بتایا نا وہ دوسرے نمبر کے, پہلے نمبر پر یہ ہے کہ بندہ یہ دیکھے کہ جو کھا رہا ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے, حلال کا ہونا چاہیے. اگر بندہ وہ آداب بجا لائے لیکن لقمہ اگر حرام کا ہوگا تو وہ ادب بندے کے قلب کو روشن نہیں کر سکتے. لیکن فرماتے وہ آداب بھلے نہ بجا لائے, لیکن اگر لقمہ حلال کا ہوگا وہ پیٹ میں جائے گا, اللہ اس سے ایک ذریعے سے بندے کے قلب کو روشنی اور طاقت عطا فرمائے گا. فرماتے جو آداب بتائے نا وہ 2 نمبر کے. پہلے یہ دیکھو کہ جو کھا رہے ہو نا وہ حلال کا کھا رہے ہو. بہت اہمیت ہے حلال کی, بہت اہمیت ہے. حضور غوث العظم فرماتے ہیں صدق مقال اور عقل حلال, سچ بولنا اپنی عادت بنا لو
اور جو بھی کھاؤ حلال کھاؤ. جب یہ دو اختیار کر لوگے اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا فرما دے گا. صدق مقال اور عقل حلال. عقل حلال بہت مشکل شے ہے. ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں, جو دعا کروں نا اللہ قبول فرما. کہا مستجاب الدعوات؟ کہا ہاں. کہا حلال کا کھانا شروع کر دے, اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا. حلال کا کھانا شروع کر دے, جب تو حلال کھائے گا نا اللہ مستجاب الدعوات بنا دے گا. یہاں تو اب کھانے میں امتیاز ہی کہاں رہا. ہمارا تو مطمع نظر, ہماری منزل تو پیٹ کا بھرنا ہے. پھر وہ حلال طریقے سے آئے, حرام طریقے سے آئے, مشکوک طریقے سے آئے, بس آنا چاہیے. پھر کسی کا بھی ہو, ہمیں اپنی منزل یہ ہمیں نظر آتی ہے, ہمارا پیٹ بھر جانا چاہیے. جب سے کھانے کے اندر احتیاط کو ہم نے ترک کر دیا نا, اسی دن سے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی, اور رونے کے باوجود بھی ہماری دعائیں ہمارے سروں سے اوپر نہیں جاتی ہیں. جب سے ہم نے حلال کو ترک کر دیا ہے, حلال کی اہمیت کو جب سے ہم بھول گئے ہیں. بہرکیف تو حضرت جنید بغدادی سے حضرت بہن الدانہ فرماتے ہیں, جنید جو آداب تو نے بتائے نا وہ بعد کے ہیں, اصل یہ ہے کہ جو بندہ کھائے وہ حلال کا کھائے. کہ حضور سونے کا طریقہ کیا ہے آپ بتا دیں. سونے کا طریقہ, حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو حضرت بہلول دانہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے, جنید جو تو نے آداب بیان کیے نا وہ دوسرے نمبر کے ہیں, پہلے نمبر کے نہیں ہیں. کہ حضور پہلے نمبر کے آداب؟ آپ فرماتے ہیں پہلا ادب یہ ہے کہ جب بندہ سونے کے لیے بستر پر جائے تو اس کا دل کینے اور عداوت سے صاف ہو جانا چاہیے. پھر وہ عمل کر کے سوئے گا, اللہ اس عمل کی برکت سے بندے کے ظاہر کو بھی روشن کر دے گا اور اللہ اس بندے کے باطن کو بھی روشن فرما دے گا. سونے سے پہلے دل کو کینہ اور عداوت سے صاف کریں. دل اگر عداوت اور کینے سے بھرا پڑا ہو نا, پھر مصلی بھی پھاڑ ڈالے نا, وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی. لیکن ہاں عبادتوں میں خلوص ہے, دل کینہ اور عداوت سے صاف ہے, اور پھر جب بندہ اللہ کی عبادت کرے گا وہ عبادت بندے کو دنیا میں بھی عزت عطا کرے گی اور وہ عبادت بندے کو آخرت میں بھی عزت کا زری تاج عطا فرمائے گی. حضرت بہلول دانہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے, جنید سونے کا ادب یہ ہے کہ سونے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ اپنے دل کو کینے اور عداوت سے صاف کر لے. پتہ نہیں یار صبح اٹھ پائیں گے کہ نہیں اٹھ پائیں گے, پتہ نہیں ہماری صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس سے پہلے کہ ہماری صبح نہ ہو اگر یوں سوئیں گے نا, اللہ اس عمل کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا اور اللہ ہم کو جنت کا مزدہ بھی عطا فرمائے گا. تو حضرت بہلول دانہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سونے کا ادب یہ ہے کہ سونے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ اپنے دل کو گندگی, ناپاکی اور کدورتوں سے صاف کر لے. کہ حضور گفتگو کا ادب کیا ہے؟ گفتگو کا فرمایا جنید جو تو نے بتایا نا وہ بعد کی باتیں ہیں. کہا پھر پہلے نمبر پر یہ ہے کہ وہ جو تو نے بتایا نا اس یقیناً اس سے برکتیں ملتی ہے, اس سے رحمتیں ملتی ہیں, فائدے ملتے ہیں. لیکن پہلا ادب یہ ہے کہ بندہ جو بولے اور جتنا بولے نا وہ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے. جب بندہ کم بولے لیکن اللہ کی رضا کے لیے بولے گا نا تو گویا کہ اس نے گفتگو کا حق ادا کر دیا, اور ایسی گفتگو بندے کے ظاہر اور باطن کو روشن کرنے کا سبب بن جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ والوں کی سنگت اختیار کر لیں اور اللہ والوں کا ساتھ اختیار کر لیں, ان کی محفل کو اختیار کر لیں, اور جتنا وقت ملے فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان اللہ والوں کے مزارات پر حاضری دینے کی عادت بنا لیں. ان اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دینے کی عادت بنا لیں. خاص طور سے سادات کرام کے جو بزرگان دین نے خصوصی طور پر وہاں جانے کی عادت اپنی بنا لیں. کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ اللہ کا ولی ہے اور دوسرا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی آل ہے. اللہ کا ولی بھی اور آل رسول بھی ہے, دو فیضان آپ کو نصیب ہو جائیں گے. اس لیے مسلمانوں جتنا وقت ملے نا اللہ والوں کی سنگت, ان کی دوستی اور جو ہے ان کی محفلوں کو اختیار کرنے کی عادت بنا لیں. اور یاد رکھنا اگر ان کی محفلیں ہم اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی آباد, ہماری قبر بھی آباد اور اللہ ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو.
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انشاءاللہ ان دو باتوں پر ہم عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے زندگی میں جو کچھ بھی خطائیں غلطیاں ہوئی ہوں گی نا، اللہ ان نیک اعمال کے صدقے ہمارے گناہ صغائر کو معاف فرمائے گا، اور اللہ نیک بندوں کی سنگت اور صحبت کے بدلے ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی سے مالا مال فرمائے گا۔ میں اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتا ہوں کہ ہم حضور شہید ملت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے جمع ہیں۔ اچھے کی محفل ہے، اللہ کے ولی کی محفل ہے، ہم ان کو وسیلہ بنا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور شہید ملت کے صدقے ہمیں بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔